السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اب تک جو ہے تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عقائد کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ اللہ پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، رسولوں پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، فرشتوں پر، پھر آخرت کے دن پر، حشر و نشر پر۔ بہرحال جو ضروری بنیادی عقائد تھے وہ بھی بتلا دیے گئے، جن پر ایمان لانا ضروری تھا وہ بھی بتلا دیے گئے، اور جن سے بچنا جیسے کفر، شرک، استحلال گناہ وغیرہ وہ بھی جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے تسلسل کے ساتھ کیا کیے گئے، بیان کیے گئے۔ اور کچھ فروعی اور اختلافی جو مسائل تھے عقائد کے حوالے سے، جو ہے جیسے فاتحہ دینانا، زیارت، چہلم وغیرہ وغیرہ، پھر عرس، پھر جو ہے نا اس طرح کی کئی باتیں تبرکات وغیرہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا بیان کی گئی۔ اب رہا جو ہے اسلام میں جو ہے نا جو گمراہ فرقے وجود میں آئے ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ مختصر ان کا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ جو ہے یہ گمراہ فرقوں کا کن کا کیا عقیدہ تھا اور پھر حق فرقہ کون سا ہے۔ چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے وہ لوگ جو ہے نا یعنی سابقہ امتیں، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے اعتبار سے مختلف جماعتوں میں اور مختلف فرقوں میں بڑھ گئی۔ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، یہودیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کئی فرقے موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں جو ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، تو یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت جو ہے نا 73 فرقوں میں کیا ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جو ہے نا جنتی ہوگا اور ناجی ہوگا، یعنی نجات پانے والا ہوگا۔ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو نجات پانے والا ہے، وہ اس بارے میں جو ہے سب کا اتفاق ہے، وہ کہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہر فرقے والا اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، لیکن اہل سنت حقیقت میں ہے کون، اور اہل سنت کو کس کو کہتے ہیں، پھر اہل سنت ہی حق پر کیوں ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے جو ہے نا رکھی جائیں گی، آگے بیان کی جائیں گی۔ اب مختصر یہ ہے کہ اسلام کے جو بڑے بڑے جو گمراہ فرقے ہیں، ان گمراہ فرقوں کا تسلسل کے ساتھ آئندہ جمعوں میں جو ہے نا اس کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات بتلاتا چلوں کہ جو ہے نا ایک فرقہ ہے پھر اس کی کئی شاخیں ہیں، ایک فرقہ ہے پھر اس کی کئی شاخیں ہیں۔ تو میں خلاصے کے طور پر ایک کنکلوژن کے طور پر جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے یہ فرقے کیسے وجود میں آئے اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ جو ہے نا جہاں تک کفر اور شرک کا معاملہ ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ جو اللہ کا انکار کر دے یا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اس کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، یعنی اللہ کی طرح کسی کو خدا مانے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دے، تو وہ کیا ہے معلوم ہے، یہ شرک ہے۔ اس کی تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں، میں خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی ذات کا انکار یا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والا کیا ہے، یہ مشرک ہے، مشرک ہے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دوسرا درجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا،
آخری نبی نہیں مانتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد جو ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا فرقہ یہ گمراہ ہے اور یہ ایمان سے خارج ہے، اور جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور وہ فرقہ جو ہمارے ہندوستان میں ہے وہ قادیانی کے نام سے جو ہے نا یہ جانا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والا بلکہ غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو لہذا یہ اسلام سے خارج ہے اور اس کو قادیانی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور تھوڑا نیچے آ جائیے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ دو ہستیاں ہیں، ایک صحابہ ہیں اور دوسرے اہل بیت ہے۔ تو لہذا صحابہ سے بھی محبت رکھنا ہے، اہل بیت سے بھی محبت رکھنا ہے، صحابہ کی بھی تعظیم کرنا ہے، اہل بیت کی بھی تعظیم کرنا ہے۔ لہذا اس میں بھی دو طرح کے دو فرقے ہو گئے، ایک تو یہ کہ بعض نے جو ہے نا صحابہ کی محبت میں اس قدر زیادتی اور غلو کر دیا کہ وہ اہل بیت سے دشمنی کر بیٹھے اور یہ اعتدال کے خلاف ہے، تو لہذا وہ لوگ خارجی کہلاتے ہیں، یہ بھی گمراہ ہے، اور احادیث میں ان کو جہنم کے کتے کہا گیا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں آگے آؤں گا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں غلو کیا اور اہل بیت کی محبت میں زیادتی کی اور صحابہ کی شان میں توہین کی اور ان کی شان میں تنقیص کی اور ان کو برا بھلا کہا، تو یہ لوگ رافضی ہیں جن کو ہماری اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا نام شیعہ نہیں ہے، حقیقت میں شیعہ جو ہے وہ سنی ہے، یاد رکھیے آپ، حقیقت میں جو شیعہ ہیں وہ سنی ہیں، یاد رکھیے۔ شیعہ کا مطلب اہل بیت سے محبت کرنے والے، تو حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے وہ سنی ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے۔ ان کو شیعہ مشہور ہو گئے ہیں، اصل ان کا علمی نام رافضی ہے، جمع روافظ ہے، روافظ جمع ہے، رافضی اصل یہ ہے، لیکن ہم ان کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ رافضی حضرات جو ہے نا، حدیث کی ایک حدیث کا حوالہ آپ بھی سنے ہوں گے، آج کل ویڈیوز عام ہیں یوٹیوب پہ، سنے ہوں گے کہ ایک بدبخت نے جو ہے نا یہ بھی کہا ہے کہ جنت میں پہلے شیعان علی جائیں گے، تو وہ شیعان علی سے مراد رافضی نہیں ہے بلکہ وہ اہل سنت ہے۔ وہ حقیقت میں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جو ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اہل بیت سے محبت نہ کرے، شریعت کے باہر چلے جائے، اس کے جنت میں جانے کا ہی تصور محال ہے، پہلے جانا تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں زیادتی کی اور صحابہ اکرام کی تنقیص کی، صحابہ اکرام سے عداوت نبھائی اور صحابہ اکرام کے ساتھ معاملہ ان کا ٹھیک نہیں رہا، تو لہذا وہ لوگ رافضی ہیں، یہ بھی گمراہ ہے۔ پھر اس میں بھی کئی فرقے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ تو بہرحال اس کے بعد درجہ ہے جو ہے نا ائمہ اکرام کا۔ ائمہ اکرام کو جو ہے نا ایک عام آدمی کے لیے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے لیے امام کسی نہ کسی امام کی تقلید واجب ہے۔ وہ کیوں ہے، وہ کیسے ہے، وہ تمام تفصیلات پیچھے آ چکے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، کسی امام کو امام نہیں مانتا کوئی عام آدمی، تو پھر لہذا وہ بھی گمراہ ہے، اس کو غیر مقلد کہتے ہیں، اور اماموں کی تقلید سے، اماموں کی اتباع سے انکار کرنا یہ بھی جو ہے نا گمراہی ہے۔ وہ کہے غیر مقلد کہلاتا ہے علمی اصطلاح میں، لیکن آج کل وہ لوگ ہم ان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ اہل حدیث ان کا نام نہیں ہے، اہل حدیث اصل امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داؤد ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہے۔ یہ جو محدثین اکرام ہیں جن کو لاکھوں احادیث سند کے ساتھ یاد تھی، ان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حقیقت میں اہل حدیث یہ ہے۔ اگر آپ دلیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیے کہ بار بار کئی مقام پر امام ترمذی فرماتے ہیں نحن اہل الحدیث، نحن اہل الحدیث، نحن اہل الحدیث، ہم اہل حدیث، ہم اہل حدیث، ہم اہل حدیث۔ تو یہ ہم اہل حدیث کون ہیں؟ یہ محدثین ہیں۔ یہ آج کل کے بھی اہل حدیث نہیں بلکہ یہ غیر مقلد ہیں۔ غیر مقلد مانے تقلید نہ کرنے والے، تقلید کا انکار کرنے والے، کسی امام کو فالو نہ کرنے والے، یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ کیونکہ جو ہے نا اس پر دلائل ثابت ہیں، یہ پورے دلائل کا ذکر میں نے پیچھے کر چکا ہوں۔ میں تقلید کے حوالے سے، اجتہاد کے حوالے سے، ہر چیز کے دلیل پیچھے جو ہے نا آ چکی ہے۔ پھر اس پر کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں اس کے جوابات بھی میں نے سابق میں جو ہے نا دے دیے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، میں ایک تبصرے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اور کوئی بزرگان دین جو ہے نا کوئی اللہ کو بھی ایک مانتا ہو، سرکار کو بھی آخری نبی مانتا ہو، صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت رکھتا ہو، ائمہ اکرام کی تقلید بھی کرتا ہو، لیکن بزرگوں کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اور وہ بزرگوں کے تعلق سے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو وہ مومن تو ہوگا لیکن اس کا عقیدہ فاسد ہے، فاسد العقیدہ اور بد عقیدہ کہلائے گا، بد عقیدہ کہلائے گا۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا جو گمراہ فرقے بنے، جو ان کا خلاصہ۔ انشاءاللہ پھر اس کی تفصیلات جو ہے نا آگے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اس کی دیگر تفصیلات آگے آئیں گی۔ اب رہا سیرت کے حوالے سے،
جو ہے نا سیرت میں آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل میں نے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام کا ذکر کیا گیا تھا، سرکار کے صاحبزادے کتنے ہیں، صاحبزادیاں کتنی ہیں، ان کے تعلق سے مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے کی گئی تھی۔ اب آئیے یہ سیرت جو ہے، یہ سیرت جو بھی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات، سرکار کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا میں سے تشریف لے جانے تک کے جو معاملات ہیں وہ سیرت تھا، وہ سیرت بیان کیا گیا۔ آج آئیے خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کرتے چلے، خود ذات کا کیا معاملہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کس انداز میں نظر آتے تھے، کیسے دکھتے تھے، یہ بھی بیان کرتا چلو۔ محدثین اکرام نے شمائل کے عنوان سے اس پر بہت سی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں مختصر اور خلاصتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے حسن و جمال کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، تاکہ ایک خاکہ ہمارے ذہن میں جمع ہو جائے، جو ہے نا ہمارے ذہن میں آ جائے۔ عزیزان محترم، سرکار کا حلیہ بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے اہم ترین عقیدے کی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان، ظاہری ہو یا باطنی ہو، کامل انسان اور آپ جیسا خوبصورت انسان نہ دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ کبھی قیامت تک ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس انداز میں پیدا فرمایا ہے، اتنے کمال اور حسن و جمال کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ نہ سابق میں آپ کی کوئی مثال مل سکتی ہے، نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی جو ہے نا پیدا ہو سکتا ہے۔ مخلوق کا اعلیٰ درجہ جو ہو سکتا ہے وہ درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فائز ہیں، اس کے بعد مخلوق میں اس سے بہتر ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، مخلوق میں اس سے بہتر ہونے کی جو ہے نا صلاحیت جو ہے نہیں ہے۔ تو اعلیٰ درجے کے فضائل اور کمالات کے اعلیٰ درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد مخلوق کے لیے نہ کسی کمال کا تصور کیا جا سکتا نہ کسی جمال کا تصور کیا جا سکتا۔ یہ عقیدہ ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ محدثین اکرام آپ اٹھا کر دیکھیے، اقوال کا ذکر نہیں کر رہا، خلاصہ بتا رہا ہوں، تمام محدثین علماء اور فقہا کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل با فضیلت با کمال ذات نہ سابق میں تھی نہ قیامت تک کوئی آئے گی۔ مخلوق کی انتہا کمال کی ہو یا فضیلت کی ہو وہاں پر ختم ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے، مجھے بڑا پسند آیا ہے شعر، ہم انہیں خدا کا شاہکار کہتے ہیں، ہم انہیں خدا کا شاہکار کہتے ہیں، طویل بات بالاختصار کہتے ہیں، طویل بات بالاختصار کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ نہ آپ زیادہ دراز قد تھے یعنی لمبے تھے، نہ بالکل پست قد تھے، نہ گڈے جس کو ہم کہتے ہیں۔ میں یہ الفاظ اس لیے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ وہ ادبی الفاظ نہیں ہیں یہ، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ میرا مقصد ہے، ورنہ یہ الفاظ میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں استعمال کرنا۔ تو سرکار نہ زیادہ دراز قد تھے نہ بالکل پست قد تھے، بالکل درمیانی قد میں تھے، درمیانہ قد، میڈیم سائز کا جو ہے نا سرکار کا ہائٹ تھا، میڈیم سائز کا سرکار کا ہائٹ تھا۔ لیکن اس میں بھی شان کیا تھی؟ اس میں بھی شان یہ تھی، اکیلے چلتے تو درمیانی قد کے نظر آتے تھے، لیکن کوئی آزو بازو میں لمبا آدمی ہوتا تو اس سے بلند نظر آتے تھے۔ یہ شان تھی، اکیلے چلتے تو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ درمیانی میڈیم سائز کے ہے، لیکن اگر آزو میں کوئی بلند آدمی ہوتا تو جو ہے نا وہ بلند آدمی آپ اس سے بلند نظر آتے، کیونکہ خدا نے شان ہی ایسی رکھی تھی کہ وہاں بلندی کا تصور دیکھنے والے کو بھی نہ آئے، غیر کی بلندی کا تصور دیکھنے والے کو بھی کیا ہے جو ہے نا نہ آئے۔ یہ آپ کی جو ہے نا قد کا معاملہ تھا، یہ آپ کے قد کا معاملہ تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قدم تھوڑا سا دراز رکھ کے چلتے تھے، تھوڑا دور قدم رکھ کے چلتے تھے، اور مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے تھے، مضبوطی کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ مضبوطی کے ساتھ قدم رکھنے کا مطلب ایسا مارتے نہیں تھے زمین پر پیر، بلکہ قدم جما کر کیا کرتے تھے، رکھتے تھے۔ کیسے؟ اس کی مثال محدثین نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا آپ چلتے تو ایسا چلتے تھے جیسا آدمی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو قدم کیسے جما کر رکھتا ہے، قدم کیسے جما کر رکھتا ہے، ویسے آپ کیا کرتے تھے، مضبوطی کے ساتھ کیا کرتے تھے، زمین پر چلتے تھے، زمین پر چلتے تھے۔ اور آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ بھی چلتے، صحابہ کے ساتھ چلتے تو صحابہ کو آگے کر دیا کرتے تھے، صحابہ کو آگے کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ چلتے تو بھی سب میں زیادہ باروب آپ نظر آتے تھے۔ جماعت میں چلتے، لوگوں کے ساتھ چلتے تو بھی سب سے زیادہ باروب آپ نظر آتے تھے، دیکھنے والا بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ آقا ہے، یہ دوسرے غلام ہے۔
باروب نظر آتے تھے، اور تنہا بھی چلتے تو رعب کا عالم یہ ہوتا کہ آپ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کسی لشکر میں چل رہے ہیں۔ تنہائی میں بھی جماعت اور لشکر کا رعب آپ کے اندر ہوتا تھا، تنہائی میں بھی جماعت اور لشکر کا رعب آپ کے اندر کیا ہوتا تھا، جو ہے نا ہوتا تھا۔ گفتگو فرماتے تو نرم انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور کبھی بھی جو ہے نا اکثر مسکرایا کرتے تھے، کبھی زیادہ تر آپ کھلکھلا کر نہیں ہنسا کرتے تھے، ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، اکثر مسکراتے تھے، اور گفتگو نرم فرماتے تھے، اور گفتگو جب سنتے تو سامنے والا سن کر جو ہے نا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور جو ہے نا آپ کے جو مبارک زلف مبارک ہیں، آپ کے جو بال مبارک ہیں، وہ جو ہے نا وہ نہ زیادہ پیچیدہ تھے، گنجلک تھے، اور نہ زیادہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ آہستہ سے ہلکے سے گھنگریالے تھے، خواہ وہ اس کے بال ہو، سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال ہو۔ اور پورے سر اور داڑھی کے پورے بالوں میں صرف 20 سے 25 بال سفید تھے، باقی کے پورے کالے تھے، بالکل سیاہ تھے اور تھوڑا سا گھنگریالے تھے۔ زلفیں کبھی یہاں کان کے جو نرم حصہ ہے لو تک ہوتی، کبھی کاندھے تک ہوتی، کبھی کہاں تک ہوتی، کبھی کاندھے تک ہوتی۔ عام طور پر یہ کان کی لو تک ہوتی، کبھی مصروفیت دین کی مصروفیت میں توجہ نہ ہوتی تو کاندھے تک بھی چلے جایا کرتے تھے، کاندھے تک مطلب کاندھے پر بچتے نہیں تھے، وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ زلفوں کا معاملہ تھا۔ داڑھی اور زلف مبارک میں پورے ملا کر جو ہے نا 20 سے 25 بال سفید تھے، 20 سے 25 بال سفید تھے، اس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ اور جو ہے نا یہ مونچھ کے بال آپ تراشا کرتے تھے، لیکن داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے، ویسے ہی رکھتے تھے۔ کبھی کبھار ایک آدھ بال جو ہے نا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، ایک آدھ بال، تو برابر کرنے کے لیے اس کو صرف ایک آدھ زائد ہونے والے بال کو جو ہے نا آپ کاٹ دیا کرتے تھے، تاکہ وہ اچھا بدنما نظر نہ آئے، اس لیے۔ ورنہ داڑھی عام طور پر داڑھی نہیں کاٹتے تھے، جیسے بالکل پورے طور پر ہم ایک مشت کے بعد ہمیں کاٹنے کی اجازت ہے۔ اور البتہ مونچھوں کو جو ہے نا آپ ترشوایا کرتے تھے، موڑنا نہیں بلکہ ترشوایا کرتے تھے مونچھوں کو، یعنی کاٹتے تھے، کٹنگ کرتے تھے اس کی۔ اور جو ہے نا جہاں تک جو ہے چہرے مبارک کا سوال ہے، چہرے مبارک کا سوال، ظاہری حالت تو یہ تھی کہ چہرہ بالکل گول بھی نہیں تھا، بلکہ کسی قدر گولائی کی طرف مائل تھا، گولائی کی طرف جو ہے نا مائل تھا، اور سفید سرخی کی طرف مائل تھا اور چمکدار تھا۔ آپ کا رنگ جو ہے سفید سرخی کی طرف مائل تھا اور جو ہے نا چمکدار تھا۔ اور جو ہے نا اگر کافر دیکھتا جو قلب سلیم رکھنے والا، غیر مسلم بھی ہے، جو ہے نا قلب سلیم رکھنے والا ہے، تو وہ دیکھتا تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان والا دیکھتا تو یہ کہتا کہ چودھویں کی جان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ چودھویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار جبہ پہنے ہوئے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ آخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، خوبصورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ تو لہذا چہرے میں چمک تھی ایک قسم کی، اور جو ہے نا سفید چاندی کی طرح تھا، لیکن اس میں کسی طرف سرخی مائل تھی، جیسے چاندی کو سونا چڑھایا جاتا ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو چہرہ ایسا چمکتا تھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو، تو چہرے کی چمک ایسی ہوتی تھی۔ صحابہ چہرے کو جو ہے نا دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے، مسکراہٹ کو دیکھ کر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ آج بڑے خوش ہیں۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انما قفیا فی وجنتیہ الرمان کے الفاظ بھی آئے ہیں، او کما رویہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکراتے تو گالے مبارک ایسے لال ہو جاتے جیسے کہ انار کا دانہ گالوں میں نچوڑ دیا گیا، انار کا دانہ گالوں میں کیا کر دیا گیا ہو، نچوڑ دیا گیا ہو، ایسے کہ انما قفیا فی وجہہ الرمان کے الفاظ بھی احادیث میں کہے جو ہے نا آتے ہیں۔ تو لہذا یہ سرکار کا چہرہ انور تھا، اور بھویں جو تھی ذرا جھکی ہوئی تھی، بھویں جو جھکی ہوئی تھی، بھووں کے درمیان خالی جگہ تھی، بال نہیں تھے، وہاں ایک رگ تھی، کبھی آپ غضبناک ہو جاتے تو وہ رگ ابھر جایا کرتی تھی، کبھی آپ غضبناک ہو یا غصے میں آ جاتے تو وہ رگ جو ہے نا ابھر جایا کرتی تھی، اور بالکل ہموار تھے، بھویں بالکل ہموار تھی، اور بالکل زیادہ بڑی بھی نہیں تھی، بالکل باریک اور جو ہے نا ہموار تھی۔ اور آنکھیں سرمگی تو تھی ہی تھی، لیکن پھر بھی آپ سرما استعمال فرمایا کرتے تھے۔
یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ آپ کی آنکھوں کو سرمے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے مکحول آپ کو پیدا فرمایا تھا، یعنی قدرتی طور پر فطری طور پر سرما لگایا ہوا بنا کر اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ مختون اور مکحول اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یعنی سرما لگائے ہوئے اور ختنہ شدہ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ تو لہذا آپ کی آنکھیں ایسی ہوتی تھی ہمیشہ کہ سرما لگائی ہوئی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سرما لگایا کرتے تھے تاکہ امت کو سنت معلوم ہو، امت کو تعلیم ہو۔ اور آنکھوں میں جو پتلی تھی وہ بالکل سیاہ اور کالی تھی، آنکھیں بڑی بڑی تھی اور پتلی بالکل سیاہ اور کالی تھی۔ سفید جو حصہ تھا اس میں رگوں کے لال ڈورے تھے، سفید جو حصہ تھا اس میں رگوں کے جو ہے لال ڈورے تھے۔ گال بالکل اندر دبے ہوئے بھی نہیں تھے، ابھرے ہوئے بھی نہیں تھے، بالکل برابر تھے۔ گال بالکل اندر دبے ہوئے بھی نہیں تھے، ابھرے ہوئے بھی نہیں تھے، بالکل جو ہے نا بالکل برابر اور بالکل سیدھے جو ہے نا گال تھے۔ اور دندان مبارک کا عالم یہ تھا، دندان مبارک کا جو ہے نا عالم یہ تھا کہ سفید اولوں کی طرح تھے، باریک تھے اور سفید اولوں کی طرح تھے، اور جو ہے نا بالکل باریک تھے اور بالکل جمے ہوئے ہموار تھے، اور اولوں کی طرح جو تھے۔ سامنے کے دانتوں میں ہلکی سی ساند تھی، سامنے کے دانتوں میں ہلکی سی جو ہے نا ساند تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا معاملہ ہے، چہرہ مبارک کا۔ اب جہاں تک جو ہے نا آپ کے سینے مبارک ہے، آپ کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ جو ہے نا آپ کا سینہ چوڑا تھا، تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، اور پیٹ بالکل اندر تھا، پیٹ بالکل اندر تھا، سینہ تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا اور چوڑا تھا، اور پیٹ بالکل اندر تھا۔ اور یہ جو ہڈیاں تھی ہاتھ کی اور پیروں کی جو ہڈیاں تھی وہ مضبوط تھی، اور ہاتھ وغیرہ جو ہے نا ہاتھ پیر کی جو ہے نا ہاتھ اور پیر بالکل گوشت والے تھے اور مضبوط تھی، ہڈیاں مضبوط تھی اور پرگوشت تھے، پرگوشت تھے۔ اور یہ جو شانے کی ہڈیاں جو تھی وہ بالکل چوڑی تھی، اور یہ دل کے بالکل پیچھے حصے میں جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے بازو میں مہر نبوت تھا، ہڈی کے بازو میں مہر نبوت تھا۔ مہر نبوت مطلب کبوتر کی کبوتر کا جو انڈا ہوتا ہے اتنی مقدار میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، اس میں گوشت سے ہی لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اس میں گوشت سے ہی لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ سند تھی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی، کیونکہ جب کوئی چیز لکھ دی جاتی تھی تو کیا کر دی جاتی ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب ختم یہ کام۔ اب مثال کے طور پر آپ کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں، کوئی چیز لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، تو اس کو بند کر کے مہر لگا دیتے ہیں، جو نا سیل کر دیتے ہیں۔ اب اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اب یہ میٹر ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا، چیپٹر کلوز، اب آگے کوئی اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ نے قدرتی طور پر آپ کو مہر نبوت جو ہے نا لگا کر بھیجا تھا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو ہے نا اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ عیسائی اور یہودی اور اہل کتاب جو سرکار کو پہچانتے تھے مہر نبوت کی علامت سے ہی پہچانتے تھے، مہر نبوت کی علامت سے ہی پہچانتے تھے۔ تو مہر نبوت جو ہے نا یہ سرکار کی خاتم النبیین ہونے کی جو ہے نا یہ علامت تھی۔ اور دوسری وجہ مہر نبوت کی یہ بھی ہے کہ دل کے شیطان جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دل کے بالکل پیچھے سے حصے سے کیا کرتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر مہر نبوت لگا دی تاکہ شیطان کے وسوسے اور دخل بھی نہ رہے، وہ راستہ بھی، وہ دروازہ بھی کیا ہو جائے، وہ جو ہے نا بند ہو جائے۔ اور حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سینے پر زیادہ بال نہیں تھے، پیٹ پر زیادہ بال نہیں تھے، البتہ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لمبی لکیر تھی، باریک لمبی لکیر تھی۔ البتہ کاندھوں پر اور مونڈھوں پر تھوڑے سے ہلکے سے کیا ہے معلوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ چہرہ مبارک تھا، یہ ہاتھ مبارک، یہ دندان مبارک، اور یہ جو ہے نا بال مبارک، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اور یہ آپ کے جو ہے نا یہ معاملات۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا معاملہ جہاں تک ہے، پسینے کا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ایک الگ قسم کی خوشبو تھی۔ مشک میں بھی خوشبو ہوتی ہے، عنبر میں بھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کی جو خوشبوئیں تھیں، سرکار کی خوشبو میں ان سب سے علیحدہ قسم کی اور سب سے بہتر خوشبو آیا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو جو ہے نا پسینے کو پکڑ کر جو ہے نا دلہنوں کے عطر میں ملایا جاتا تھا اور لگایا جاتا تھا، کئی دن تک خوشبوئیں نہیں جاتی تھی، کئی دن تک خوشبوئیں نہیں جاتی تھی، عطر کی خوشبو میں اضافہ اور دوام حاصل ہو جاتا تھا۔ سرکار کا پسینے مبارک جس عطر میں مل جاتا، وہ عطر کی خوشبو میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا اور اس کی پیریڈ میں، اس کے وقت میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا خوشبو کے۔
چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صاحب جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر جو ہے نا عرض کیے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، لہذا کچھ جو ہے نا امداد تعاون کا خواہش مند ہو۔ تو اس زمانے میں آج کل کے ویسے جہیزاں جوڑے کا رقم وغیرہ نہیں تھے، عام طور پر ضروری چیزیں تھیں، اور خاص طور پر جو دی جاتی تھی وہ ایک خوشبو بھی دی جاتی تھی، خوشبو بھی دی جاتی تھی۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، تو وہ سرکار نے فرمایا کل آؤ، آتے وقت یہ کھلے منہ کی شیشی لے کر آنا۔ تو لہذا دوسرے دن جو ہے نا وہ کھلے منہ کی شیشی لے کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاڑی لی اور اپنے پسینے سے جمع کیا، اس شیشی میں جمع کیا اپنے پسینے کو۔ بہرحال ان کی جو بھی امداد کرنا تھی کی، اور یہ پسینہ لے جا کر کہا یہ جب بھی تم لوگ جو ہے نا باہر نکلو تو یہ پسینہ یہ لے جا کر نکلو۔ تو جب بھی وہ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب بھی جو ہے نا کپڑے بدلتے اچھے پاک و صاف انداز میں باہر نکلتے تو سرکار کا پسینہ لگا کر گھنوارے نکلتے، تو اتنی خوشبو مہکتی بازو میں آزو میں اور لوگوں میں کہ وہ گھرانے کا نام ہی خوشبو والا گھرانہ مشہور ہو گیا تھا مدینے میں۔ وہ گھرانے کا نام ہی خوشبو والا گھرانہ جو ہے نا مدینے میں جو ہے نا مشہور ہو گیا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی برکت تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جہاں بھی لگتا، جس چیز کو بھی لگتا، اپنے ظاہری اور باطنی اثرات کو چھوڑ دیتا تھا۔ اپنے ظاہری اور برابر اثر ہوتا تھا، خواہ وہ یا تو ظاہری اثر ہوتا تھا یا تو باطنی اثر ہوتا تھا۔ اس کی مثالیں احادیث میں ملتی ہے کہ جو ہے نا ظاہری اثر کی مثالیں یہ ملتی ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے تو چہرہ روشن ہو گیا، سر پر ہاتھ پھیرے تو دماغ صحیح ہو گیا، نسیان اور بھول کی بیماری چلے گئی، زخم پر ہاتھ رکھے تو چوٹ اچھی ہو گئی، آنکھ باہر نکل آئی تھی تو لگاتے ہی درست ہو گئی۔ یہ ایسی جو ہے نا 20 مثالیں ہیں جو میں نے اختصار کی خاطر ترک کر دیا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، آپ نے اب تک سیرت سنی تھی، اب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آخر میں ایک جو ہے نا مزے کی بات، لطف کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ یہ بات عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے جو سنی ہے، لیکن جو ہے نا پھر بھی مگر کسی نہ کسی بزرگ کا یہ قول ہے، اور بات جو ہے نا بڑی عمدے کی اور پتے کی ہے۔ ایک صاحب جو ہے نا آ کر جو ہے نا حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے کہ جو ہے نا کیسے پوچھے کہ میں جو ہے نا کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو، تو جو ہے نا خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو وہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ تو سرکار کے حلیے کو اپنا لے، خواب میں کیا بیداری میں دیدار رسول ہو جائے گا، خواب میں کیا بیداری میں دیدار رسول ہو جائے گا۔ کیسے؟ جب تیرے ذہن میں آئے گا کہ سرکار کا چہرہ ایسا تھا، داڑھی مبارک ایسی تھی، زلفیں ایسی تھی، امامہ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو پھر خود بخود جو ہے نا ایک تصور بن جائے گا اور بیداری میں دیدار رسول ہو جائے گا۔ اور جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے اپنے بالوں میں، اور تیل بھی لگایا کرتے تھے، اچھی خاصی زیادہ مقدار میں لگاتے تھے تیل، اچھے خاصی زیادہ مقدار میں کیا ہے تیل لگاتے تھے، سر کو بھی لگاتے تھے، داڑھی کو بھی لگاتے تھے، بھووں کو بھی لگایا کرتے تھے، اور کنگھی بھی جو ہے نا فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ زیادہ زیب و زینت اور شو پٹ اپ پر زور نہیں دیا کرتے تھے، اور وہ مرد کی شان کے خلاف بھی ہے۔ آج کل نوجوان جو مینس کریم استعمال کر رہے ہیں وہ سرکار کی اجازت کہ وہ جو ہے نا مزاج کے خلاف تھا۔ مرد آدمی کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حالت ڈال لے کے رہو، داڑھی مشرق میں ایک جاری مغرب میں ایک جاری، وہ بھی غلط ہے، مونچھیں بڑی ہوئی ہے والا، میرا مطلب وہ نہیں ہے، آپ صاف ستھرے رہیے، اچھی رہیے، لیکن اسنو پاؤڈر مینس کریم یہ جو ہے نا یہ تعنس، یہ بچیوں کی طرح ہیئر اسٹائل، یہ بچیوں کی طرح ادائے نزاکتیں، اور معلوم ہو رہا کہ ڈاؤٹ ہو رہا ان بچہ ہے یا بچی ہے بول کے، داڑھی رہے تو معلوم ہو رہا، نہیں ہو رہا تو وہی مشکل ہو رہی کہ ان کیا ہے آخر بول کے۔ تو ہمارے نوجوانوں میں ایک فیشن، ایک جو ہے نا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو ہے نا تعنس اور بچیوں کی طرح شکل اختیار کر رہے، اور بچیوں میں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ بچوں کی طرح بننے جا رہے ہیں۔ گاڑی پہ بیٹھے تو دیکھو ادھر ایک پیر ادھر ایک پیر ڈال کے بیٹھ رہی بچیاں، شوزاں پہن رہے ہیں، اور جو ہے نا برقعے پہن کر گاڑی پر جب ادھر ادھر بیٹھ رہے تو نیچے جینس پینٹ نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے بچیاں بچوں کا طرز اختیار کر رہی ہیں، اور بچے جو ہے نا بچیوں کا ہیئر اسٹائل اور نزاکتیں جو ہے نا استعمال کر رہی ہے، یہ جو ہے نا مردانہ شان کے خلاف ہے۔ آدمی کو صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، خوبصورت اچھے انداز میں رہنا ہے، لیکن عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرنا یہ مردانہ شان کے خلاف ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ سرکار کے حلیے کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، انشاءاللہ پھر دیگر جو ہے نا باتیں آپ حضرات کے سامنے آگے بیان کی جائیں گی۔ اب رہا آج بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا، میں نے اس سے قبل عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے جو لوگ ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ہیں، وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو مال کی محبت میں مال کو جانا پسند نہیں کرتے، اسی لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو
معلومات نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور معلومات حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اس لیے کہ معلوم کرے تو عمل کرنا پڑتا، تو یہ اس کا بھی کیا گناہ ہے؟ میں نے اس سے قبل کے جمعہ میں اس پر بھی بات رکھی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا معلومات نہیں ہوتے اور معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور بعض لوگوں کو بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا اور ان تک یہ پیغام ہی نہیں پہنچتا، تو لہذا جو لوگ جن کو معلومات نہیں ہیں، خواہ وہ بالکل انوسنٹ ہو یا معلومات حاصل نہ کرنا چاہتے ہو، ان تک ہمارا جو ہے نا یہ پیغام ہے کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ کے مسائل پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد پھر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ کے مسائل کو میں نے آج کی جو ہے نا گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل تو بڑے تفصیلی اور اس میں بڑی نزاکتیں اور باریکیاں ہیں، لیکن اس کے کچھ اصول میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے مسائل حل کرنے میں سہولت ہوگی، اور باقی دیگر مسائل اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کچھ الگ باتیں ہیں، تو پھر یہ آپ علماء سے رجوع ہو کر اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں جتنے بنیادی طور پر جو مسائل ہو سکتے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ صحیح طرح ذہن نشین ہو تو ایک حد تک بہت سے مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے جو ہے نا اسلام میں عبادتوں کا جو نظام ہے، نظام عبادت ہے، وہ 3 طرح کا ہے۔ ایک جو ہے نا 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک ہے جسمانی عبادت جیسے نماز اور روزہ، اور ایک خالص یہ جسمانی عبادتیں ہیں، ان کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا خالص مالی عبادت دوسری جیسے زکوٰۃ ہے، اس میں جسم سے کوئی تعلق اس کا جو ہے نا نہیں ہے، اور اس میں کوئی جسمانی محنت آپ کو لگنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خالص مالی عبادت ہے۔ اور تیسری وہ عبادت جو مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، وہ حج ہے، کہ اس میں آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جسمانی طور پر حج کے ارکان کو اور اس عبادت کو ادا کرنا بھی آپ کو پڑتا ہے۔ تو یہ جسمانی اور مالی 2 طرح کی عبادت ہے۔ تو آج ہم جس عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کے متعلق احکام بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ خالص مالی عبادت یعنی زکوٰۃ ہے۔ مالی عبادت 2 طرح کی ہے، ایک واجبہ، ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ۔ یعنی صدقہ واجبہ مطلب جس کا دینا آپ پر واجب اور ضروری ہے، صدقہ نافلہ کا مطلب یہ ہے جس کا دینا آپ پر ضروری نہیں ہے، دے تو ثواب ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، بہتری کا ذریعہ ہے، نہ دے تو کوئی جو ہے نا آپ پر گناہ نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ دینا آپ پر کیا ہے معلوم ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا خیرات جس کو ہم فقیروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، عام طور پر جو پیسے وغیرہ خرچ کرتے ہیں، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور صدقہ نافلہ جو ہے یہ آپ پر ضروری نہیں ہے، کرتے ہیں تو ثواب ہے، نہ کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ صدقہ نافلہ آپ جو ہے مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں دین کی کوئی قید نہیں ہے۔ جیسے خیرات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ غیر مسلم کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مسجد کے باہر نکلنے کے بعد فقراء کو بلا امتیاز مذہب و ملت آپ کیا کرتے ہیں، انہیں رقم خیرات کرتے ہیں۔ لیکن صدقہ واجبہ جو ہے وہ صرف مسلمان کو دینا ضروری ہے، غیر مسلم کو جیسے زکوٰۃ اور فطرہ یہ غیر مسلم کو دے تو ادا جو ہے نا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو یہ مالی عبادت 2 طرح کی ہے، ایک جو ہے نا واجب ہے یا فرض ہے، بولیے واجب اور فرض کا حکم شریعت میں ایک ہی ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں، لیکن عملی اعتبار سے دونوں کا وزن ایک ہی ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اگر فرض کا انکار کرے تو کافر ہو جاتے ہیں، واجب کا انکار کرے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے دونوں کو چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے۔ تو عملی اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ تو لہذا میں اگر کہیں فرض اور کہیں واجب کا لفظ اگر میں استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کا وزن ایک ہی ہے۔ تو لہذا آج ہم جو بات کر رہے ہیں ایک واجب صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم آپ کسے کیا ہے معلوم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو لہذا زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی اور پاک ہونے اور بڑھنے کے یہ لفظی معنی ہے۔ دیکھیے ایک ہوتے ہیں لفظ کے میننگ
اور ایک ہوتی ہے اصطلاح۔ اصطلاح کہتے ہیں کسی بھی جو ہے نا فن کی یا کسی بھی شعبے کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں۔ کسی بھی شعبے کی یا کسی بھی جو ہے نا فن کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے، جب ڈاکٹریٹ کا فن ہے یا انجینئرنگ کا فن ہے یا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اس کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں، اصطلاح۔ تو لہذا زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں۔ شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ مال کی مقررہ مقدار جس کا نکالنا شریعت نے فرض قرار جو ہے نا دیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وہ بہت سی تعریفیں فقہاء اکرام نے کی ہے، لیکن آسان ذہن میں رکھنے کے لیے میں آپ کو مختصر طور پر بتلا رہا ہوں۔ وہ جو ہے نا بہت تفصیلی اس کی تعریفات بھی آئی ہے، بس مختصر طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مال کی مقررہ مقدار جس کا نکالنا شریعت نے فرض قرار جو ہے نا دیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جیسا کہ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں، تو بندہ جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ مال جہاں محفوظ ہو جاتا ہے، آفات سے، بلائیات سے، فنا ہونے سے، برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہیں اس کے اندر کیا ہے معلوم ہے؟ بڑھوتری بھی ہوتی ہے، خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ برکت کے ایک معنی میں آپ سے اس سے قبل بھی عرض کر چکا ہوں، برکت کے معنی صرف بڑھنے کے نہیں ہے، برکت کے معنی کسی بھی چیز میں بھلائی پیدا ہو جانا، یہ برکت ہے۔ اب ایک کی جگہ دو ہو جانا، دو کی جگہ چار ہو جانا، یہی برکت نہیں ہے۔ ہمارے پاس برکت کا مفہوم یہ ہے نہیں، برکت یہ بھی ایک برکت میں داخل ہے۔ ایک کی جگہ اگر ایک کے بجائے دو ہو گئے، دو کے بجائے چار ہو گئے، یہ برکت ہے۔ تو لہذا یہ برکت کا مفہوم یہ ہے، مگر یہ صرف اسی کو سمجھنا یہ ناقص ہے۔ کسی چیز میں بھلائی پیدا ہو جانا یہ بھی برکت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کے کھانے میں، اللہ کوئی دعا دی ہے کہ اللہ آپ کے کھانے میں برکت، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو ایک صاحب دیکھے کہ مولانا اسماعیل صاحب تو دعا کرے تھے، جمعہ میں دعا کرایا تھا میں کہ رزق میں برکت کے واسطے، مہینہ ہو رہا ہوں، دیکھے تو کاروبار میں جتنے پیسے مہینے کو آنا ہے اتنے ہی آ رہے ہیں، اور نہ کاروبار میں اضافہ ہو رہا، نہ تنخواہ میں اضافہ ہو رہا، نہ پیسوں میں بڑھوتری ہو رہی، تو لہذا میرے مال میں برکت نہیں ہو رہی۔ ایسا مت سمجھیے، وہ برکت ویسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ وہ رزق کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے ظاہری طور پر اس میں جو ہے نا زیادتی نہ فرمائے، باطنی طور پر اس میں خیر کا معاملہ فرمائے، کہ وہ رزق آپ کے لیے صحت بخش ہو، وہ رزق آپ کے لیے عبادت کی طرف لے جانے والا ہو، آپ کی روح کو جو ہے نا پاک کرنے والا ہو، یا آپ کی روح کو جو ہے نا خدا سے جوڑنے والا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کام پیدا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو، یہ بھی برکت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی الگ عنوان ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا مال، جب بندہ مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے، وہ مال بڑھتا بھی ہے، بڑھتا دنیاوی اعتبار سے بھی بڑھتا ہے، اخروی اعتبار سے بھی بڑھتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس طرح بڑھتا ہے کہ اس مال میں برکت، یا تو برکت ہوتی ہے، جیسے میں نے دو طرح کی برکت بتائی، یا تو مال زیادہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، آج لکھ پتی ہے آپ، کل کروڑ پتی، پرسوں ارب پتی، اور ایسے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یا اس مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، وہ آپ کی زندگی کے سکون، راحت اور روح کی تسکین اور جو ہے نا اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی خیر و برکت ہو گئی۔ اخروی خیر و برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مال کا ڈھیروں ثواب کیا ہوتا ہے؟ عطا قیامت کے دن فرماتا ہے۔ ایک بڑھنے کا مفہوم یہ اخروی یہ بھی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ یہ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ اب آپ کے مال میں جو میل ہے وہ میل کو نکال کر آپ کے مال کو کیا کر دیتی ہے؟ پاک کر دی ہے۔ لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ذات جس طرح پاک ہے بحیثیت مخلوق، اسی طرح ان کا مال بھی پاک ہے، ان کی اولاد بھی پاک ہے۔ تو لہذا ان کے مال میں چونکہ میل ہوتا ہی نہیں، اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ زکوٰۃ کے لفظی معنی اور بلکہ یہ مال کا میل ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ سرکار کی اولاد کو، یہ اہل بیت اطہار جو سرکار کی اولاد پاکیزہ اولاد ہے، ان پاکیزہ اولاد کو یہ مال کا میل دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
مال کا میل دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ فیس بک پر میرے کچھ لوگ لا کے بتائے کہ ایک ایڈ آیا ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ سادات کو مال جو ہے نا زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، وہ دیکھتے انہوں نے کئی حوالے دیے ہیں، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے بعض علماء کی تحقیق وہ ہے اس زمانے میں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ جو ہے نا زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کا مال، زیادہ بہتر اور مضبوط قول یہی ہے، لیکن بعض علماء نے حالات مصلحت کے لحاظ سے زکوٰۃ کی اجازت دی ہے۔ بظاہر میری ناقص رائے میں اس سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی فرد اہل علم مجھے اختلاف اس بات سے رکھ سکتا ہے، بظاہر میری ناقص رائے اس کا نقصان یہ نظر آتا ہے کہ اگر سادات کو زکوٰۃ دینے کا جو ہے نا جائز قرار دیا جائے تو بظاہر میری ناقص رائے میں ناقص عقل میں یہ نقصان نظر آتا ہے کہ لوگ سادات کو اچھے مال سے جو ہے نا مدد کرنے کے بجائے زکوٰۃ کے مال سے ہی مدد کریں گے، تو وہ اچھے مال کا سیکشن اگرچہ کہ تھوڑا ہی تھا، وہ زیادہ سادات کے لیے ایک سادات کے مقام مرتبے اور وقار کے لحاظ سے تھا، وہ بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ زکوٰۃ وہ عطیہ دینا بھی لوگ چھوڑ کر کیا کریں گے، زکوٰۃ انہیں دینا لگ جائیں گے۔ تو زکوٰۃ اگرچہ کہ عبادت ہے، سب ہے، لیکن کوئی ایک وقار والا ہدیہ وہ نہیں ہے، وہ ایک وقار والی جو ہے نا وقار والا عطیہ یا وقار والی جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا اگر سادات کے لیے زکوٰۃ کو جائز اور روا قرار دیا جائے تو جو لوگ سادات کی اہمیت کے پیش نظر انہیں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کے دل میں ایک وقار تھا کہ یہ سادات ہیں، یہ مال کے میل کے قابل جو ہے نا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نا وہ اہمیت بھی تھی اور وہ عطیے سے تھوڑا ہی صحیح ان کی مدد کرتے تھے، یہ دروازہ وقار اور عطیے کا بھی کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا اگر سادات کو زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا جائے۔ مجھے ان علماء سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ میری ناقص رائے ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اہل علم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میرا قول کوئی قول فیصل نہیں ہے، یہ مجھے جو اللہ نے جو بات ذہن میں ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سادات کی تعظیم اور اہمیت کے پیش نظر۔ تو الغرض عزیزان محترم سادات کو جو ہے نا یہ تو زکوٰۃ کی تعریف اور اس کے لفظی معنی اور اس کی جو ہے نا تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے زکوٰۃ فرض ہونے یا واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پائی نہیں جاتی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اگر پوری پائی جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ میں پہلے سرسری طور پر آپ کے سامنے گناتا چلوں، اس کے بعد ہر ایک کی مختصر سی تشریح کروں گا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا، عاقل مطلب سمجھدار ہونا، سمجھدار دیوانہ نہیں ہونا، دیوانے کی ضد عاقل ہے، سمجھدار ہونا، اور تیسرا بالغ ہونا، چوتھا صاحب نصاب یعنی مالدار ہونا، اور پانچواں قرضدار نہ ہونا، چھٹا مال پر سال کا گزرنا، ساتواں مال بڑھنے والا ہونا، اور آٹھواں ملک تام یعنی مکمل ملکیت ہونا۔ یہ شرائط ہے۔ یہ شرائط اگر پائے جاتی ہیں کسی آدمی کے اندر تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی شرط پائی نہیں جاتی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ سرسری طور پر میں نے کیا ہے معلوم ہے زکوٰۃ کے شرائط کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا چلو۔ پہلی شرط زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شریعت کے احکامات کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر مسلم تھا اور حالت کفر میں وہ مالدار تھا، اسی حالت میں مالداری کی حالت میں وہ مسلمان ہوا ہے، تو جب تک حالت اسلام میں اس کے مال پر 1 سال نہ گزرے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ چلو مسلمان ہو گیا، مالدار بھی ہو گیا، زکوٰۃ کا فتویٰ لگا دیا، نہیں چلتا ویسا، 1 سال اس کے مال پر گزرنا اسلام لانے کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسلمان تھا، زکوٰۃ اس پر واجب تھی، لیکن جو ہے العیاذ باللہ وہ کیا ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، جیسا کہ ہمارے پاس ٹریڈیشن چل رہا ہے، تو بہرحال وہ جو ہے نا اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا، سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا یہ ضروری ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، کیونکہ شریعت کے احکام شریعت کے ماننے والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ ماننے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جو ماننے والے ہیں ان کی طرف احکامات بھی متوجہ ہوتے ہیں، جو ماننے والے نہیں ہوتے ان کے پاس ایمان کا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ، اس کے بعد عبادات کے احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو نہیں ماننے والے ہیں ان پر آمینو کا لفظ جو ہے نا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ، جب ایمان لاتے ہیں تو اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ،
یہ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ متوجہ ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے لیے صرف آمینو کا جو ہے نا حکم کے پابند ہو، جب اسلام لا لیں تو پھر احکامات کے مکلف ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ آمینو کے حکم پر تو آلریڈی عمل کر چکے ہیں، اس کے بعد فرائض کے حکم کے کیا ہے ہمارا وہ مکلف ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا۔ اور دوسری بات عاقل ہونا۔ دیوانہ اگر ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگ لکھپتی کروڑ پتی ہیں، دیوانے بچوں کے نام پر بھی کیا کرتے ہیں؟ رقم رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے بعد بچے کو کون دیکھنے والا ہے، کیا ہے۔ بہرحال بعد میں پیسہ رہا تو کوئی کیئر ٹیکر رکھ کے جو ہے نا کچھ کام چلا لے سکتے ہیں۔ تو کیونکہ آج کل دنیا میں اگر پیسہ ہو تو بہت سی مصیبتیں بھی حل ہو سکتی ہیں، کیونکہ گھر بیٹھے آپ زومیٹو سے کھانا بھی منگا سکتے ہیں، میڈیکل سے دوائیں بھی منگا سکتے ہیں، ڈاکٹر سے جو ہے نا اپائنٹمنٹ بھی لے کر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو علاج کرا سکتے ہیں، دوائیں بھی آتی ہیں گھر بیٹھے آپ کو۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کیا ہے، آپ آن لائن کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، کیونکہ آج کل کلینک کو جانا، دواخانے کو جانا ضروری نہیں رہا۔ آپ جو ہے نا فون پہ گوگل پے سے آپ پیسے بند دیجئے، ڈاکٹر سے جو ہے نا اپائنٹمنٹ لے لیجئے، اس کے بعد جو ہے نا آپ وہ وقت دے گا، وہ وقت میں آپ سے آن لائن آئے گا، آپ اپنی بیماری بتا دیجیے اور دوائیں تجویز کرے گا، آپ کی دوائیں بھی آن لائن کیا ہو جائیں گی؟ آ جائیں گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ پیسے کا کھیل ہے۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جو آج ایک زمانے میں بولتے تھے بزرگان جی، ایک زمانے میں دواخانے کو جانا پڑتا تھا، کلینک کو جانا پڑتا تھا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا، لیکن آج ڈاکٹر خود آپ کے پاس جو ہے نا آ گیا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، میں بتا رہا کیا چاہ رہا تھا، تو جو ہے نا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عاقل بنے دیوانہ نہیں ہونا۔ اگر کوئی بچہ مالدار ہے، دیوانہ ہے، دیوانے کے نام پر اس کے والدین نے مال رکھا ہے اور وہ بالغ بھی ہے، تو وہ دیوانہ بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان بھی ہے۔ مسلمان تو خیر مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ہی کہیں گے ایک لحاظ سے۔ تو لہذا بچے چونکہ ماں باپ کی دین کے تابع ہوتے ہیں، ماں باپ کی دین کے تابع ہوتے ہیں، بچوں کے حکم میں دیوانے بھی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ دیوانہ ہے، تو دیوانہ اگر مسلمان بھی ہے، جو ہے نا مگر دیوانہ ہے، بالغ بھی ہے مگر دیوانہ ہے، پیسے والا بھی ہے، اس کے پیسے پر سار بھی گزرا ہے، سب کچھ ہے، شرائط پوری پائی جا رہی ہے، لیکن وہ عاقل نہیں ہے، یعنی سمجھدار نہیں ہے، دیوانہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں دو باتیں ہیں۔ اگر اس کی دیوانگی سال بھر رہتی ہے، سال بھر وہ دیوانہ رہتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سال میں کچھ دن بھی جو ہے نا وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر مال ہے اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب ہے، گرما میں نکل جاتے ہیں، سرما میں بارش میں ٹھیک رہتے ہیں، مالدار بھی ہے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، تو جو ہے نا گرما میں نکل جاتے ہیں، اپریل میں گرمی زیادہ رہتی ہے، انہوں ذرا نکل جاتے ہیں، باقی کے 10 مہینے پورے اچھے رہتے ہیں، مالدار بھی ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو بہرحال تو عاقل پر، یعنی زکوٰۃ کی دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، دیوانہ نہیں ہونا۔ اور دیوانہ بھی کیسا رہنا؟ پورا سال بھر اگر دیوانہ رہتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہیں کچھ دن بھی اگر اس کو افاقہ ہوتا ہے تو جو ہے نا اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میرے پاس ایک ضمناً ایک بات آ رہی تو آپ کو بتا دو، مسئلہ آپ کو مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ آیا تھا، ایک صاحب جو ہے نا پاگل ہے، مگر پاگل ہے، وہ کیا کر دیا؟ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اپنی بیوی کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دیے۔ طلاق دینے کے بعد مسئلہ میرے پاس آیا کہ کیا انہوں تو پاگل ہے، ان کو ہوش حواس اتنا زیادہ نہیں رہتا، تو پھر جو ہے نا وہ پھر ان کی طلاق ہوئی نہیں ہوئی، یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو جو ہے نا میں نے جب تلاش کی، تحقیق کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ طلاق دیتے وقت جو ہے نا اگر اچھی حالت میں تھے، نارمل حالت میں تھے، یعنی دیوانگی ان پر طاری نہیں تھی، تو وہ کیا ہو گئی؟ ان کی طلاق ہو گئی۔ اگر نہیں دیوانگی کی حالت میں ان کو ہوش حواس نہیں ہے، کچھ بھی ویسا دیے ہیں، تو پھر ان کی طلاق جو ہے نا نہیں ہوئی۔ طلاق کیا دے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، انہیں معلوم جو ہے نا نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں میں، یہ سمجھانے کے لیے، زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ جو ہے نا اگر دیوانگی سال بھر رہتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب جو ہے نا نہیں ہے، مالدار بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جو بھی ہو، پورے شرائط پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیوانگی سال بھر نہیں رہتی، بلکہ جو ہے نا کچھ دن بھی اگر وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ عاقل کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد بالغ ہونا، یعنی بڑا ہونا، بالغ ہونا۔ بالغ ہونے کی شریعت میں لڑکے کے لیے کم سے کم عمر 12 سال ہے اور لڑکی کے لیے کم سے کم عمر 9 سال ہے، لیکن جو ہے نا ڈکلیئر کب کریں گے؟ جب لڑکی کو ایام شروع ہو جائے اور جو ہے نا لڑکے کو حمل کی مباشرت کی صلاحیت اور حاملہ لڑکی کو حاملہ بنانے کی قدرت جب لڑکے کے اندر پیدا ہو جائے، یہ جو ہے نا احتلام ہو جائے، تو پھر اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، خواہ وہ 12 سال میں ہو، 13 سال میں ہو، 14 سال میں ہو۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے نا بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہے، مالدار ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، پھر وہ شرائط پائے جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نابالغ کے نام پر اگر کتنا بھی مال ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ 3 بات ہے، تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس کے بعد صاحب نصاب ہونا۔ صاحب
جو ہے نا نصاب ہونا. نصاب کہتے ہیں مال کی ایک مقدار جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو اس کو مال کی ایک مقدار کو نصاب کہتے ہیں. وہ نصاب جب کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں تو آپ لکھ پتی کہلاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو آپ کروڑ پتی کہلاتے ہیں. آپ کے پاس اربوں روپے ہیں تو آپ ارب پتی کہلاتے ہیں. تو مال کی مقدار کے لحاظ سے آپ کا نام دیا جا رہا ہے. تو اسی طرح شریعت میں مال کی ایک مقررہ مقدار ہے, وہ مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے. جب وہ مقدار کسی انسان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب بالفاظ دیگر مالدار, شریعت میں وہ مالدار کہلاتا ہے. شریعت میں وہ مالدار کہتا ہے. تو نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب میں جو شریعت میں جو سرکار کے زمانے میں جو نصاب تھا وہ 200 درہم چاندی. درہم ایک سکے کا نام تھا جو چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا. 200 درہم چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. یا 20 مثقال سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. اب وہ درہم وہ مثقال خود سعودی عرب میں نہیں ہے. اب وہ درہم کا دور بھی چلے گیا. وہ مثقال جو ناپ تول تھا وہ ایک زمانے میں, وہ بھی اب تولا آ گیا. تو اب ریال ڈالر جو بھی ہے, اب پیسے روپیے وہ آ گئے. تو اب وہ تول نہیں رہے. تو علماء نے وہ 200 درہم چاندی کو جو ہے نا آج کے تول میں کنورٹ کیا, اور وہ 20 مثقال سونے کو آج کے جو ہے نا تولے میں کیا کیا, کنورٹ کیا. تو یہ کنورشن میں ہوا کیا معلوم ہے, تھوڑا سا علماء جنوبی ہند کے علماء میں اور شمالی ہند کے علماء میں کیا ہو گیا, اختلاف آ گیا. یعنی وہ تو جو کنورشن جب ہوا تو اس میں کیا ہو گیا, تحقیق میں کسی کے پاس تھوڑی مقدار زیادہ ہوگی, کسی کے پاس جو ہے نا زیادہ کم ہو گئی. کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی, 7.5 تولے سونا وغیرہ آ گیا. یہ شمالی ہند کے علماء کے پاس کچھ زیادہ آ گیا, اور جنوبی ہند کے علماء جو علماء نظامیہ ہیں ان کے پاس کچھ جو ہے نا یہ تحقیق الگ آ گئی. تو ہمارے پاس 200 درہم 20 مثقال سونے کو جب کنورٹ کیا گیا تو نظامیہ کے فتوے اور علماء نظامیہ کی تحقیق کے مطابق جو ہے یہ نکلا کہ 60 گرام 755 ملی گرام یہ نصاب ہے سونے کا. سونے کا نصاب ہے. یعنی سونے کا نصاب کیا ہے, 60 گرام 755 ملی گرام. ایک زمانے میں سونے کا تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا, آج 10 گرام کا ہے. آج 10 گرام کا ہے. تو لہذا 10 گرام سونے کے حساب سے 60 گرام کتنے ہوئے, 6 تولے ہو گئے. 755 ملی گرام یعنی 1 گرام سے بھی کم. 1 گرام سے بھی کم. 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا, 755 ملی گرام اس سے 1 گرام سے بھی کم. تو لہذا موٹے حساب میں اگر دیکھا جائے تو کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. 6 تولے سونا ہے تو صاحب نصاب ہے. اب وہ 200 درہم کو جب علماء نظامیہ کی تحقیق نے کنورٹ کیا 200 درہم چاندی کو, تو جو ہے نا 200 درہم جب چاندی میں تبدیل کی گئی تو کتنا نکلا, 425 گرام 285 ملی گرام. کیونکہ 1 درہم تقریباً 2 گرام کے آس پاس ہوتا ہے. 1 درہم تقریباً کیا ہے, 2 گرام کے آس پاس ہوتا ہے. تو جو ہے نا 4 تو کیا ہو گیا پوری 200 جو ہے نا درہم کتنے ہو گئے, 200 درہم تقریباً 400 گرام سے کچھ جو ہے نا زیادہ ہو گئے. 425 گرام 285 ملی گرام. 285 ملی گرام ہو تو ملی گرام ہو تو 1 گرام سے بھی کم. تو اب موٹا حساب میں 425 گرام. 425 گرام کا مطلب 42.5 تولے چاندی. اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے تو وہ سونے کے حساب سے صاحب نصاب ہے. اگر کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی ہے تو وہ چاندی کے حساب سے صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب ہے. اب اگر آپ سونے کی زکوٰۃ سونے کے ہی کسی حصے سے دینا چاہتے ہیں تو ویسا بھی درست ہے, یا سونے کی رقم کیا ہے معلوم کر کے اس سے بھی اگر دینا چاہے تو آپ ویسا بھی دے سکتے ہیں. چاندی کا نصاب, اگر چاندی کی زکوٰۃ آپ چاندی کے کسی زیور سے دینا چاہتے ہیں تو ویسا بھی دے سکتے ہیں, یا چاندی کی رقم معلوم کر کے اس حساب سے جو ہے نا آپ اس کی رقم بھی کیا کر سکتے ہیں, رقم کے حساب سے بھی زکوٰۃ کیا کر سکتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں. اب چاندی کی رقم کتنی ہوتی ہے, میں ایک اندازہ سمجھنے کے لیے آج جو مسائل میں بتا رہا ہوں اس کو بطور مثال کے سمجھانے کے لیے میں ایک مقدار بتا رہا ہوں. 42.5 تولے چاندی کی رقم آپ مان لیجئے آج کے حساب سے تقریباً 30,000 ہے. کچھ 1,500 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ 700 چلر کچھ چل رہا چاندی کا ریٹ, سمجھے, 700 چلر چل رہا. تو جو ہے نا 7 چوک 28 تقریباً, پھر وہ ایک اوپر کے جو ہے نا ایک 25 گرام,
تو تقریباً ہوتے ہیں 30,000 کے آس پاس ہوتے ہیں. لیکن آپ جب بھی زکوٰۃ دینا ہے میری بات پر نہیں, ریٹ معلوم کر کے دیجئے. میں یہ 30,000 کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے, مسائل کو سمجھانے کے لیے آپ کو آسانی ہو. تو بہرحال اگر کسی کے, یہ بات ذہن میں رکھیے, 30,000 پورا وہ جو ہے نا ڈکلیئرڈ رقم نہیں ہے, بلکہ جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں. زکوٰۃ نکالتے وقت آپ کو معلوم کر کے دینا ہے. تو میں بتا رہا ہوں, اگر کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے تو سونے پر زکوٰۃ واجب. اگر کسی پر کے پاس چاندی ہے تو چاندی پر جو ہے نا زکوٰۃ واجب نہیں. بہت سا ایسا بھی ہوتا ہے, بعض لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے, سونا بھی تھوڑا ہوتا ہے, چاندی بھی تھوڑی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر 2 تولے 3 تولے سونا ہوتا ہے, 8-10 تولے کیا ہوتی ہے, چاندی ہوتی ہے. تو ویسی طرح اس صورت میں نہ سونے کا نصاب پورا ہوتا, نہ چاندی کا نصاب کیا ہوتا, پورا ہوتا. ویسے وقت میں کیا کریں گے, وہ دونوں کی رقم یعنی 2-3 تولے سونا اور 8-10 تولے جو چاندی ہے, وہ دونوں کی رقم دیکھیں گے. اگر وہ رقم 42.5 تولے چاندی یعنی 30,000 کے اتنی ہو رہی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کسی کے پاس کیا ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے, صرف سونا ہوتا ہے, سونے کے ساتھ کچھ پیسے ہوتے ہیں. یا کسی کے پاس کیا ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے, چاندی کے ساتھ کچھ پیسے ہوتے ہیں. یا کسی کے پاس کیا ہوتا ہے, سونا چاندی نہیں ہوتی, کچھ پیسے ہوتے ہیں, کچھ مال تجارت ہوتا ہے, تجارت کا مال بھی ہوتا ہے, خواہ وہ پلاٹ کی شکل میں ہو, سامان کی شکل میں ہو, کپڑوں کی شکل میں ہو, کرانہ سامان کی شکل میں, کوئی بھی ہو, تجارت کا مال ہوتا ہے. تو یہ تمام صورتوں میں خواہ وہ سونا چاندی مال تجارت اگر نصاب کو نہیں پہنچتا, تھوڑے ہیں, سب تھوڑے ہیں, تو کیا کریں گے, سب کو ملا کر اس کی رقم دیکھیں گے. رقم اگر تقریباً 30,000 تک پہنچتی ہے تو پھر اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ کیا ہوگی, واجب ہو جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ نصاب. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, جو ہے نا قرضہ مرد آدمی لیتا ہے شوہر, اور سوال علماء سے کیسا کرتا ہے, صاحب میرے پاس 10 تولے سونا ہے, پھر میرے کو قرضہ بھی ہے, کیسا کرنا. 10 تولے سونا ہے, قرضہ بھی ہے, کیسا کرنا. 10 تولے سونا تمہارا کہاں ہے صاحب, تمہاری بیوی کا ہے, اس کو ادھر کہیں گلا رہے ہیں, اس کو ادھر کہیں گلا. نہیں صاحب میری بیوی کا, میرا نہ میرے کا, میری بیوی کا کیا ہوا, پھر تمہارے جیب میں رہے پیسے بیوی کے ہوتے ہیں. بیوی کا سونا میرا کہتے اور میرے رہے جیب میں رہے پیسے بیوی کے نہیں کہتے. ایسا نہیں ہوتا. شادی میں بیوی کو جو بھی دیا گیا ہے, خواہ وہ دلہے کی طرف سے ہو, سسرال والوں کی طرف سے ہو, مائکے کی طرف سے ہو, گفٹ کے طور پر بھی ہو, جو بھی ہے وہ بیوی کا ہی ہوتا ہے, وہ اس کی وہی جو ہے نا مالک ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, تو یہ بتانا یہ مقصود صاحب نصاب کے لیے بتا دیا. سونے کا نصاب 6 تولے, چاندی کا نصاب 42.5 تولے, اور مال تجارت کا نصاب کیا ہے, تجارت کا جو مال ہے, زمین ہو یا کوئی بھی سامان ہو, دکان میں سامان ہے وغیرہ وغیرہ سب, اس کا نصاب کیا ہے, 30,000 روپے. ایک سمجھانے کے لیے بولوں 30 سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ نصاب ہیں. تو جب سب تھوڑے ہوں تو ان کی قیمت لگا کر اگر 30,000 کو پہنچ رہی ہے تو پھر کیا کریں گے, زکوٰۃ واجب ہوگی, ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ تو ہو گیا مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, صاحب نصاب ہونا. مال پر سال گزرنا, مال پر سال گزرنا تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی جب ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. پہلے سال کی کاؤنٹنگ کیسے کریں گے, یاد رکھیے شریعت میں جو بھی مدتیں ہیں وہ چاند کے حساب سے کاؤنٹ ہوں گی. رمضان کیسے کاؤنٹ ہوتا, جنوری سے شروع ہو کے 1 جنوری سے 31 جنوری تک ہوتا, کیا نہیں ہوتا نا. چاند دیکھ کر شروع کرتے, چاند دیکھ کے ختم کرتے. بقرعید کب ہوتی, چاند دیکھ کے ہوتی, سمجھے. حج کا مہینہ کیسے شروع ہوتا, چاند دیکھ کر ہوتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا شریعت کے جو احکامات میں جو مدتیں بیان کی گئی ہیں وہ چاند کے حساب سے ہوگی. تو زکوٰۃ بھی آپ جو ہے نا کریں گے تو وہ چاند کے حساب سے ہی یہ کریں گے. تو مال پر سال گزرتا ہے تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی, ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. نہیں, اگر آپ سال سے پہلے زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں تو ویسے بھی نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر کیا ہے, آپ کا بقرعید میں 1 سال مکمل ہو رہا تھا, رمضان میں مول صاحب سے سنے تھے, مولانا سے جمعہ میں, کہ ثواب رمضان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے برابر. تو فضیلت کے پیش نظر خیال پیدا ہوا کہ بقرعید میں زکوٰۃ کا 1 سال ہو رہا ہے, لیکن رمضان میں ہی نکالنے کا خیال پیدا ہوا, نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک نزاکت ہے. کیا ہے, اگر آپ کے پاس رمضان میں 1 لاکھ روپے تھے اور آپ نے اس کی کیا کی ہے, 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی, بقرعید میں آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے. جب سال مکمل ہو گیا اس وقت آپ کے پاس 20,000 اور بڑھ گئے, 20,000 کیا ہو گئے اور بڑھ گئے. تو آپ 1 لاکھ کی تو زکوٰۃ رمضان میں نکال چکے تھے, جب آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے آپ کی ملکیت میں 1,20,000 آ چکے ہیں. تو لہذا اس صورت میں آپ کو وہ 20,000 جو آئے ہیں اس کی زکوٰۃ کیا کرنی پڑے گی, آپ کو نکالنی پڑے گی. 1 لاکھ کی تو آپ
نکال چکے ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ 20,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو سال سے پہلے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب تجارت کا مال جو ہے، تجارت میں جو ہے دکان ہے، اب یہ سال کب سے شروع کریں گے؟ ایک سال پہلے تو کہے چاند کے حساب سے سال کاؤنٹ کریں گے، لیکن سال گننا کب سے شروع کریں گے؟ جب آپ کے پاس 30,000 کی مقدار میں رقم آ جائے، یا سونا یا چاندی آ جائے، جو میں نے اوپر صورتیں بتائی ہیں، 30,000 کی مقدار میں آپ کے پاس مال آ جائے، جب سے سال کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ خواہ وہ تجارت کا دکان میں مال ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے پاس دکان میں 10,000 کا مال تھا، وہاں سے کاؤنٹنگ شروع نہیں، دکان لگائے شروعات میں 10,000 20,000 کا مال تھا، تو وہاں سے سال کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب آپ کی دکان میں 30,000 کا مال آ جائے گا، وہاں سے سال کیا ہوگا؟ کاؤنٹ ہوگا۔ تو سال کی کاؤنٹنگ 30,000 یعنی 42.5 تولے چاندی کی رقم کے اتنا مال آنے کے بعد کیا ہوگی؟ سال کی کاؤنٹنگ کیا ہوگی؟ شروع ہوگی۔ اب دکان ہے، دکان میں دیکھو سال میں مال بڑھتا رہتا، کم رہتا، کبھی زیادہ ہوتا، کبھی کم ہوتا۔ سال کے شروع میں تو 1 لاکھ کا تھا، سال کے جو ہے نا بیچ میں کیا ہوگا؟ 10,000 میں آ گیا، 20,000 25,000 ہو گیا، پھر سال میں آخری میں دیکھو تو پھر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہو گیا۔ تو ویسی صورت میں سال کے شروع اور آخر کو دیکھیں گے کہ سال کے شروع میں دکان میں مال 30,000 یا اس سے زائد تھا، اور آخری میں اتنا ہے، نصاب کی مقدار میں ہے، تو آپ پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ آخری میں جتنا مال ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بیچ میں کم زیادہ ہونے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک رقم جمع کی تھی اور اس پر سال گزر گیا، لیکن دوران سال کیا ہوا؟ اسی قسم کی رقم اور آ گئی، تو دوران میں جو سال میں جو رقم آئی اس کو بھی سال علیحدہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا؟ اس کو بھی پہلے والی رقم کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے وقت ملا کر نکالنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، آج 1 لاکھ روپے آپ کے پاس جو ہے نا 1 لاکھ روپے آپ پہلے سے رکھے ہوئے تھے، بینک میں 1 لاکھ روپے ڈال کر چھوڑ دیے تھے، اس کے بعد آپ سال شروع کریں، پھر سال تک کیا ہو گیا؟ بیچ میں ادھر 5,000 ادھر 10,000، ربیع الاول میں 5,000 آئے، سمجھے 11ویں میں 10,000 آ گئے، جو ہے نا رجب میں ایک 10,000 آ گئے، پھر سال کو جب دیکھا گیا تو آپ کے تقریباً 1,25,000 ہو گئے۔ ایک سال جو ہے نا 1 لاکھ پر ہی گزرا ہے، لیکن ربیع الاول میں رجب میں 11ویں میں جو آنے والے پیسے ہیں اس پر ایک سال کیا ہوا؟ نہیں گزرا، لیکن وہ مال اسی قسم کا ہے جو پہلے سے آپ کے پاس 1 لاکھ کا مال موجود ہے۔ تو جب 1 لاکھ کی ایک زکوٰۃ آپ نکالیں گے سال گزرنے پر، تو وہ درمیان میں آئے ہوئے مال کو بھی ملا کر کیا کریں گے؟ آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو سال کے دوران اگر اسی قسم کا مال آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پہلے والے مال کی جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ درمیان میں آئے ہوئے مال کی زکوٰۃ بھی نکالیں گے، بشرطے کہ وہ مال اسی قسم کا ہو۔ لیکن یہ مال الگ ہے، وہ مال الگ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ الگ مال جو ہے اس کو الگ کاؤنٹ کریں گے 1 سال۔ تو یہ ایک ہو گیا سال کا مال پر سال گزرنا، مال پر سال گزرنا۔ اور دوسرا جو ہے نا کیا ہو گیا؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، مال پر 1 سال گزرنا۔ اب مال کا بڑھنے والا ہونا، مال کا کیا ہونا؟ بڑھنے والا ہونا۔ یہ مال کا بڑھنے والا ہونا، یہ جو قید ہے یہ سونا چاندی کے علاوہ ہے، سونا چاندی روپے پیسے کے علاوہ ہے یہ قید۔ سونا چاندی روپے پیسے خواہ وہ بڑھیں یا نہ بڑھیں یہ کچھ بھی مطلب نہیں ہے، یہ اس میں برابر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو دوسری چیزیں ہیں وہ کیا ہے معلوم ہے؟ بڑھنے والی ہونا۔ وہ کیا ہونا؟ بڑھنے والی ہونا۔ بڑھنے والی کا مطلب مال تجارت، بڑھنے والے مال کی مثال کیا ہے؟ مال تجارت، یعنی وہ مال جو آپ نے تجارت کے لیے لیا ہو، خواہ وہ جو ہے نا دکان کا سامان ہو، آپ کی کپڑے کی دکان ہو تو کپڑے ہو، یا پلاٹ ہو تو زمین ہو، تو یہ تجارت کے لیے اگر آپ لیے، لیتے وقت آپ کی نیت تجارت کی تھی تو وہ کیا ہے؟ مال تجارت کہلاتا ہے۔ لیتے وقت آپ کی نیت تجارت کی نہیں تھی، بلکہ جو ہے نا بعد میں لیتے وقت تو چپ ایسے ہی رہندے ضرورت کے اچھے برے وقت کے لیے بلکہ زمین لے لیے تھے، تجارت کی غرض نہیں تھی، بزنس پرپس آپ نے زمین نہیں لی تھی، تجارت کے لیے نہیں لی تھی، لیکن بعد میں بیچنے کا ارادہ ہوا تو جب تک آپ بیچنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک وہ تجارت کا مال نہیں کہلاتا، اس سے پہلے تک وہ نارمل مال ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب آپ بیچنے کا ارادہ کریں گے تو اس کے بعد وہ مال تجارت میں شمار ہوگا، اس کے بعد 1 سال گزرتا ہے تو پھر اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو مال کا بڑھنے والا ہونا یعنی مال کا تجارت والا ہونا، یہ کس کے لیے ہے؟ سونا چاندی اور پیسے سے ہٹ کر دوسری چیزوں کے لیے ہے، مال کا بڑھنے والا ہونا یہ شرط۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ ہو گیا یہ بھی بات، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، اور مال پر 1 سال کا گزرنا، اور مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا، اور قرض دار نہ ہونا، قرض دار جو ہے نا نہیں ہونا، یعنی جو آدمی مالدار ہے اس کو قرض نہ ہونا، اس کو قرض نہ ہونا، یا قرض کے معاملے میں آپ
تین باتیں اہم طور پر ذہن میں رکھیے قرض کے معاملے میں. آپ کا قرض اسی وقت زکوٰۃ کو معاف کروا سکتا ہے جبکہ وہ قرض آپ نے سال پورا ہونے سے پہلے لیا ہو. سال پورا ہونے سے پہلے لیا ہو. اور دوسرا وہ قرض قابل مطالبہ ہو. اگر آپ سال پورا ہونے کے بعد قرض لیے ہیں یا قرض تو سال پورا ہونے سے پہلے لیے تھے لیکن وہ قرض قابل مطالبہ نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کو معاف نہیں کروا سکتا. وہ زکوٰۃ کو جو ہے نا زکوٰۃ کو معاف نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے. آج کیا ہے 22 رمضان ہے نا. تو 22 رمضان تک آپ کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے. 1 لاکھ پر 1 سال مکمل ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا 21 رمضان کو یا 20 رمضان کو قرضہ لیا ہے تو یہ قرض زکوٰۃ کو کم کرنے میں کاؤنٹ ہوگا. کیسا کاؤنٹ ہوگا میں بتاؤں گا آگے. یہ کیونکہ آپ نے 21 کو لیا اور وہ 1 لاکھ کا قرضہ قابل مطالبہ بھی ہونا یعنی سامنے والا آپ سے پوچھ رہا ہو تو 2 شرائط اگر قرضے میں پائے جاتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کو کم کرنے کے لیے کاؤنٹ ہوں گے ورنہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. پہلا تھا کیا ہونا آپ کا سال گزرنے سے پہلے آپ وہ قرضہ لیے ہوئے ہونا. اگر سال گزر رہا ہے آج اور آپ قرضہ لے رہے ہیں کل تو وہ قرضہ زکوٰۃ کو کم کرنے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسرا وہ قرضے کا مطالبہ ہونا. قرضے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کا مطالبہ ہوتا ہے ایک کا مطالبہ نہیں ہوتا. جیسے بیوی کا مہر ہے یہ بھی ایک قرضہ ہے لیکن وہ مطالبہ نہیں کر رہی ہے. وہ کب کرتے ہیں ہم لوگ مرے بعد دیتے ہیں وہ بھی معاف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں تو بہرحال طلاق کے وقت دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مطالبے والا قرضہ نہیں. اسی طرح آپ کے ایک دوست تھے بھائی تھے مالدار ہے اللہ ان کو دیا ہے آپ کو بولے 10 لاکھ روپے رکھ لو کب تو بھی جب دل میں آئے جب دو میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ کی جب سہولت ہے جب دو. یہ بھی قرض قابل مطالبہ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. قرضے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ایک تو وہ قرض زکوٰۃ پر اثر انداز ہونے کے لیے قرضے میں 2 شرائط پائے جانا ضروری ہے. ایک تو زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے لیا جائے قرض اور وہ قرض قابل مطالبہ ہو. اگر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہے تو آپ کا قرض آپ کی رقم میں سے نکالا جائے گا. اب اس کے بعد باقی جو رقم ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ 30,000 باقی ہے یا نہیں ہے. 30,000 سے بھی کم ہو گئی تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی 42.5 تولے چاندی کی رقم میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. 30,000 میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اصل یہاں 42.5 تولے چاندی کی رقم دیکھی جائے گی. وہ رقم مختلف رہتی ہے ہر زمانے کے لحاظ سے تو میں 30,000 سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے. آپ آج 1 لاکھ پورا آج 1 سال ہو رہا تھا. آپ 8 دن پہلے یا 2-3 دن پہلے یا کل آپ کیا کیے معلوم کسی کے پاس سے 80,000 روپے قرضہ لے لیے. تو اگر وہ قرض نکالیں گے 1 لاکھ میں سے بچے کتنے 20,000 اور کوئی بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو لہذا آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہیں 50,000 قرضہ لیے تھے تو 50,000 نکالے تو بچے کتنے 50,000 تو 50,000 کیا کریں گے آپ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. تو قرضہ 2 قرضے کے لیے قرضہ زکوٰۃ میں سے ڈسکاؤنٹ قرضہ ہونے کے لیے قرضہ زکوٰۃ کو کم اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ وہ سال گزرنے سے پہلے لیا جائے اور وہ قابل مطالبہ ہو. اب قرضہ جو ہے اس کے ادائیگی کی 2 طریقے ہوتے ہیں. قرض جو لیتے ہیں آپ 2 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے قرضہ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دے دیا دے کے بولا جب بھی پیسے آئے دے دینا میرے کو. اس کے کوئی انسٹالمنٹ مقرر نہیں ہوتے. جب بھی آئے آپ کو کیا ہے پیسے دینا رہتا ہے. جب بھی آئے جب 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے جتنے بھی جب بھی پیسے آئے آپ کو کیا کرنا ہے دینا ہے. تو قرضہ ایسا ہے جس کی ادائیگی کے انسٹالمنٹ مقرر نہیں ہے تو ویسی صورت میں اس پورے قرض کو مال سے نکالا جائے گا کیونکہ پورا قرض قابل مطالبہ ہے. اسی لیے وہ پورے قرض کو پورے مال میں سے کیا کیا جائے گا نکالا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اور 5 لاکھ روپے آپ نے قرض لیا ہے کسی کے پاس لیکن انسٹالمنٹ مقرر نہیں ہے. جب بھی پیسے آئے دینا ہے آپ کو جب بھی پیسے آئے جو ہے نا آپ کو دینا ہے. تو ویسی صورت میں وہ پورا 5 لاکھ کا قرض 10 لاکھ میں سے نکالا جائے گا اور باقی 5 لاکھ کی زکوٰۃ کیا کریں گے آپ ادا کریں گے. نہیں اگر انسٹالمنٹ مقرر ہے آپ کے انسٹالمنٹ مقرر ہے جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے آپ کے ہیں 5 لاکھ روپے آپ نے کیا ہے قرضہ لیا ہے مگر انسٹالمنٹ ماہانہ 50,000 آپ کو کیا کرنا ہے بننا ہے جتنے بھی ہے 10,000 بننا ہے. تو ویسی صورت میں پورے 5 لاکھ روپے قرضہ آپ 10 لاکھ روپے میں سے نہیں نکالیں گے بلکہ سال میں جتنے انسٹالمنٹ آپ بنتے ہیں
وہ انسٹالمنٹ 20 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو، جو بھی سال بھر جو انسٹالمنٹ بنتے ہیں، قرضہ تو 5 لاکھ کا ہے آپ کا، لیکن آئندہ رمضان تک جو سال آپ کا پورا ہونے والا ہے، زکوٰۃ کا پورا سال ہونے والا ہے، وہ پورے سال میں جتنا انسٹالمنٹ آپ بنتے ہیں اتنا وہ 10 لاکھ رقم میں سے کیا کیا جائے گا، نکالا جائے گا، نکال کر باقی رقم کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ 5 لاکھ قرضہ آپ نے، 10 لاکھ آپ کے پاس ہیں، 5 لاکھ آپ نے قرضہ کیا کیا ہے، لیا ہے، اور اس کے انسٹالمنٹ مقرر ہیں، اور انسٹالمنٹ کے لحاظ سے پورے آنے والے پورے سال میں آپ کو کتنی رقم دینا ہے، 2 لاکھ روپے دینا ہے، انسٹالمنٹ 2 لاکھ روپے کے انسٹالمنٹ ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے 10 لاکھ میں سے پورے 5 لاکھ کا قرضہ نہیں نکالیں گے، 2 لاکھ انسٹالمنٹ کیا کریں گے کہ نکالیں گے، باقی 8 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ یہ کب ہے؟ انسٹالمنٹ مقرر ہو، نہیں انسٹالمنٹ مقرر نہیں ہے، جب جتنا آئے آپ کو دینا ہی ہے، ہمیشہ مطالبہ ہو رہا ہے، تو ویسی صورت میں 5 لاکھ روپے کے پورا کا پورا قرضہ کیا کریں گے، مال میں سے کیا کریں گے، نکالیں گے، اس کے بعد بچے ہوئے مال کی کیا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ہو گیا قرض کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ آخری شرط اور آخری بات، ملک تام ہونا، یہ بھی اہم ہے، یاد رکھیے۔ ملک تام یعنی مکمل ملکیت ہونا۔ شریعت میں مکمل ملکیت کس کو کہتے ہیں؟ مکمل ملکیت کس کو کہتے ہیں کہ مال آپ کی ملکیت میں بھی ہو، آپ کے قبضے میں بھی ہو، مال آپ کی ملکیت میں بھی ہو، آپ کے قبضے میں بھی ہو۔ مال آپ کے قبضے میں تو ہے لیکن ملکیت میں نہیں ہے تو زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرے کو دیے 10 لاکھ روپے، رکھ لو بول کے، دے کے 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، مال پر میرے قبضے میں تو ہے مال لیکن میری ملکیت میں نہیں ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ اس 10 لاکھ کی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ 10 لاکھ کی واجب نہیں، کیونکہ وہ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں، امانت کے طور پر آپ میرے پاس رکھے ہیں آپ۔ اب دوسری صورت، مال میں ملکیت تو ہے آپ کی لیکن قبضے میں آپ کے مال نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زیورات، عورت کے زیورات کی مثال یہ بہت آ رہا ہے، زیورات رہن میں رکھ دیے، ملکیت تو ہے لیکن آپ وہ جب تک قرضہ نہیں دیے آپ کے قبضے میں آنے والے جو ہے نا نہیں ہے نا۔ اسی طرح چٹی باندھ رہے ہیں آپ، حراج کی چٹی تو درست نہیں ہے، عام چٹی جو ڈپ کی چٹی ہے باندھ رہے ہیں، وہ چٹی میں ماہانہ 10,000 بنتے ہیں، 2 لاکھ روپے آپ کے وہاں جمع ہیں، آپ کی ملکیت تو ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے۔ پوری مثالیں دے رہا ہوں میں، اس کا سب کا ایک ہی حکم ہے۔ پی ایف کی رقم ہے، پرائیویٹ فنڈ، یعنی جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کی رقم میں سے ماہانہ کچھ کٹتا ہے اور کٹ کر جو ہے نا گورنمنٹ بھی کچھ ڈالتی ہے، ڈال کر ایک رقم جمع ہوتی ہے، وہ آپ کو کیا ہے، اس پر لون تو ملتا ہے لیکن وہ رقم آپ کو ریٹائرمنٹ تک نہیں ملتی، ملکیت میں ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے۔ بانڈز ہے، آپ حکومت کو قرضہ دیتے ہیں یا کسی بھی کمپنی کو قرضہ دیتے ہیں، وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ جو ہے نا انہوں نے مجھے اتنا قرضہ دیا، اتنے سال کے بعد ان کا قرضہ واپس کیا جائے گا، وہ پیسے آپ کی ملکیت تو ہے، قبضے میں نہیں ہے۔ اور بازار میں آپ تاجر ہیں، پیسے مال دیے ہیں، پیسہ آنے کا ہے لوگوں کے پاس سے، پیسہ ملکیت تو ہے، قبضے میں نہیں۔ یہ تمام صورتیں جس میں آپ کی ملکیت تو پائی جاتی ہے لیکن قبضہ پایا نہیں جاتا، اگر وہ مال پر سال ہو گیا ہے تو کیا زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں جو ہے نا علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، چونکہ ملکیت تام نہیں ہے، ملکیت مکمل نہیں ہے، ملکیت ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، دونوں ہونا ضروری ہے، اس لحاظ سے گنجائش ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے جب تک مال اپنے ہاتھ میں نہ آ جائے، پھر اس پر سال نہ گزرے۔ لیکن دوسرا احتیاط والا قول جو علماء کا ہے اور جس میں غریب کا فائدہ ہے اور آپ کا بھی ثواب کے اعتبار سے فائدہ ہے، وہ دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک آپ کا پیسہ باہر رہے گا، دوسروں کے قبضے میں رہے گا، سال کو جو ہے نا مثال کے طور پر آپ کا پیسہ باہر ہے، آپ کے ملکیت میں ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے، اس کا اب سال گزرا، آج سال گزرا، گزرنے کے بعد کتنا پیسہ ہے پورا کاؤنٹ کرے، اس کی 2.5 کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ لکھ دے، وہ لکھ کر ادا کر دیں، یا ادا نہیں کر رہے تو لکھ کر رکھے، پھر 1 سال گزر گیا، پھر 1 سال گزر گیا، پھر 1 سال گزر گیا، اسی سال جتنا پیسہ بڑھتا گیا اس کی پورے پیسے کی کتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے وہ کیا کرے، لکھ کر رکھتے چلے جائے۔ آخر میں جب وہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ جو نکلی ہے وہ کاؤنٹ کر کے ادا کرے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اتنے آنے کے بعد اتنی زکوٰۃ نکلنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے، نیت بدل جاتی، اسی لیے ہر سال کاؤنٹ کر کے کیا کرے، زکوٰۃ نکالتے چلے جائیں۔ جو مال آپ کی ملکیت میں تو ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے، اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے اور علماء نے احتیاط قول، بہتر قول اس کو قرار دیا ہے، ورنہ زکوٰۃ کی معافی کی بھی اس میں گنجائش بعض علماء نے کیا کی ہے، رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ ملک تام یعنی قبضہ اور ملکیت دونوں بھی ہونا۔ اب جو ہے نا اب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
تو سب سے پہلے آپ جس دن زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن سونے اور چاندی کی رقم معلوم کیجئے، اور یہ بھی معلوم کیجئے کہ سونا 22 کیرٹ کا ہے 24 کیرٹ کا ہے، کیونکہ ہر ایک کی رقم کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ جمع معلوم کیجئے، معلوم کر کے اس کی رقم کون سی رقم دیکھیں گے آپ؟ دونوں رقم ہوتی ہے، ایک تو خریدنے کی رقم ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، ایک تو بیچنے کی قیمت ہوتی ہے۔ دونوں میں کون سی زیادہ ہوتی ہے؟ خریدنے کی ہوتی۔ تو خریدنے کی رقم کا دیکھیے اندازہ پوچھئے کہ قیمت خرید کیا ہے سونے کی، وہ قیمت خرید کا اندازہ لگائیے، پورا کتنا پیسے ہو رہے ہیں اس کے 2.5، یعنی 100 کو 2.5 روپے، سال کو جو ہے نا 1 لاکھ کو 2.5 روپے کیا ہے، آپ اس حساب سے آپ کیا کیجئے؟ زکوٰۃ کیا کیجئے؟ نکالیے۔ اسی طرح اگر تجارت کے لیے بھی آپ کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس کا بھی گورنمنٹ ریٹ نہیں دیکھیں گے، جو بازار کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ کیا کریں گے؟ دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر کرائے کے مکان ہیں آپ کے، کرایہ آتا ہے اس سے، تو کرائے کے مکان ہے یا کرائے کی گاڑی ہے یا کار وغیرہ یا کوئی کرائے پر دیتے ہیں، تو وہ گاڑی کی مالیت پر یا مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو کرایہ آتا ہے اگر وہ جمع رہتا ہے اس پر 1 سال گزرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ کیا ہے معلوم ہے؟ اس پر جو ہے نہیں ہے۔ یہ جو ہے چند ضروری باتیں، ایسے بہت سی تفصیلات اس کے اندر ہیں، لیکن کچھ ضروری باتیں جو آپ کے مسائل زکوٰۃ کے حل کے لیے معاون اور مددگار ہوں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ آخر میں خلاصہ جو شرائط ہیں اس کا سن لیجئے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، مال پر سال کا گزرنا، قرض دار جو ہے نا نہ ہونا، اور مل کے جو ہے نا تام ہونا، اور مال کا سونے چاندی کے علاوہ جو مال ہے اس کا مال تجارت کے لیے ہونا۔ یہ 8 شرائط ہیں جو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے زکوٰۃ کے مسائل کو حل کرنے میں سہولت ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔